السلام علیکم ناظرین، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ ناظرین، آج صبح سے ایک خبر کا انتظار تھا پورے پاکستان کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے توشہ خانہ کیس میں، جس میں عمران خان کی جیل سے رہائی یا عدم رہائی کا فیصلہ ہونا تھا۔ مین وائل سپریم کورٹ میں بھی آج 2 بجے سماعت تھی اسی حوالے سے۔ تو آج کل چونکہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا تھا جس میں تقریباً ہدایت دے دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ ان کو ریلیف دیا جائے، اور جس طرح کا تحریری فیصلہ تھا، لیکن آج ریلیف نہیں مل سکا۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے کہ سماعت کو کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور مین وائل سپریم کورٹ سے جو سماعت آج ہو رہی تھی اس کو پرسوں یعنی منڈے تک ملتوی کر دیا گیا۔ تو اس طرح یعنی عمران خان کی رہائی کا معاملہ کچھ دور چلا گیا ہے۔ عمار مسعود صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل سپریم کورٹ کی تقریباً واضح ڈائریکشنز کے باوجود آج کیسے اس معاملے کو ملتوی کر دیا کل تک؟ اچھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ واضح قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن یوں لگتا تھا کہ ایک بڑا کرائسس ہونے والا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ایک تناؤ کسی تو کیفیت تھی، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور وہ تناؤ ملکی سیاست میں عجیب و غریب طریقے سے تھا۔ کبھی صدارتی محل سے کوئی ٹویٹ آ رہی تھی، لوگ اس سے عجیب و غریب معنی لے رہے تھے۔ کبھی بندیال صاحب نے جو بات کی تھی، آپ نے تو اسے بڑے ملفوف انداز میں کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت آ رہی تھی، وہ ہدایت نہیں تھی۔ مجھے تو یوں لگا کہ جیسے وہ ایک دھمکی تھی کسی ایک شخص کے لیے یا کسی ایک فرد کے لیے جو جیل میں ہو۔ سپریم کورٹ اتنا کنسرن دکھا رہی ہے، سینکڑوں ہزاروں مجرمان جیلوں میں قید ہیں، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں آ رہی۔ تو جسٹس عامر فاروق نے، مجھے یوں لگا کہ اس تناؤ کو تھوڑا سا روک دیا ہے، یا اس سختی کی کیفیت میں اور تشنج کی کیفیت میں تھوڑا سا سکون آیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب یہ معاملہ طول پکڑ جائے گا۔ ابھی یہ اچانک بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلے نہیں ہونے لگے، کچھ گرے ایریاز ابھی قائم ہیں۔ اچھا عمار صاحب، یہ بڑی انہوں نے دیکھا جائے تو ایک بڑے ڈیفائنس کا مظاہرہ نہیں کیا جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے عام طور پہ سپریم کورٹ کو کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو اپنا باس سمجھتے ہیں جو ہائی کورٹس والے ہوتے ہیں، تو اپنے باس کے خلاف ڈیفائنس سی شو کی، کیونکہ کل جس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے تھے، ریمارکس آئے تھے، اس میں کہا گیا تھا کہ کل ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا تو ہم 2 بجے فیصلہ کر دیں گے۔ جو تحریری آرڈر آیا اس میں کہا گیا کہ وہ جو ہوتا ہے پراما فسائے، یعنی کہ بادی النظر میں فیصلے میں غلطی ہے، یعنی بیسیکلی جو دلاور صاحب کا جو فیصلہ تھا ٹرائل کورٹ کا، اس میں غلطی ہے۔ تو بیسیکلی جو قانونی ماہرین کل کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے آلموسٹ ریلیف دے دیا ہے اور ایک قسم کی ڈائریکشن جاری کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ ایسے میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج جو اس معاملے کو آگے تک پہنچایا ہے، آپ کے خیال میں یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے یا سپریم کورٹ کی ہدایت یا اپنے باس کے خلاف ڈیفائنس کا مظاہرہ کیا تھوڑا، اور پریشر کو برداشت کیا؟ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کل آپ نے بالکل درست لفظ استعمال کیا، کل فیصلہ سنا دیا گیا تھا، اور انہوں نے حالانکہ اپنی کورٹس کا خیال رکھتے ہیں، ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ ان کے سامنے صرف ایک نقطہ نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح عمران خان کو رہائش سے بچانا۔ جو آپ جسٹس عامر فاروق صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا، سپریم کورٹ ان سے برتر عدالت ہے۔ ریزسٹنس کا مظاہرہ کیوں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کے فیصلے ماضی میں سپریم کورٹ کی طرف سے، اب ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بندیال صاحب کی عدالت کی طرف سے یا ان کے چنیدہ گروپ کی طرف سے آتے رہے ہیں، اس کے ساتھ سارے وکیل، سارے جج ایگری نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں اس سے اختلاف ہوگا، اور اختلاف کی ایک صورت ہم نے دیکھ لی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اور جو کل جو ان کا نوٹ آیا تھا نا، یہ جو پراما فسائی والا، یعنی کہ بادی النظر میں یہ ہو گیا ہے، اس پر کافی جو قانونی ماہرین اور آئینی ماہرین تھے کہ یہ ایک لوور کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، اور یہ غلط ٹریڈیشن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک اعلیٰ عدالت اگر چھوٹی عدالت کو یہ کہہ دے گی تو اس کے بعد چھوٹی عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا۔ تو بیسیکلی پھر یہ یعنی، اور یہ قانون کے خلاف بھی ہے کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ڈائریکٹ اپیل سنے۔
تو ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا تھا. انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے احترام میں رک رہے ہیں. تو کل کے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا اس پہ کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی تھی, اس کو کافی لوگ متنازع قرار دے رہے تھے. دیکھیے کنٹروورسی تو ڈیفینیٹلی اس پہ جنریٹ ہو گئی ہے. یہ کنٹروورسی کل کی نہیں تھی, یہ کنٹروورسی گزشتہ 5 سال کی کنٹروورسی ہے. یہ اگر آپ بہت احتیاط سے قانونی زبان میں بات کرتے ہوئے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ اس حوالے سے کنٹروورسی جنریٹ ہوئی, کنٹروورسی تو اس بات سے جنریٹ ہوئی ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ سکا. اور سپریم کورٹ جب بھی متنازع, آپ یاد رکھیے, جب بھی عدالتوں نے, اور یہ اس بات کی گواہ ہماری تاریخ ہے, متنازع فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو پھر کوئی سپیریئر کورٹ کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے. اب ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیجئے, لیکن ہائی کورٹ کے سر پر تلوار لے کر سپریم کورٹ کا فیصلہ کھڑا تھا. یہ اگر آپ دیکھیں یہ اسی طرح کی کیفیت نہیں بن رہی کہ جس طرح ایک زمانے میں نواز شریف کا مقدمہ چل رہا تھا اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج لگ گیا تھا جس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. آج تک لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن جب متنازع فیصلے کرنے ہوتے ہیں, جب لوگوں کو عدالتی نظام کے ذریعے ڈرا دھمکا کر فیصلے کروانے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو اینڈ رزلٹ ہوا کہ سارا دن کی ایک کیفیت تھی اور لگتا تھا کہ جیسے اس ملک میں کوئی توڑ پھوڑ پھر ہونے والی ہے, ایک دفعہ پھر 9 مئی کی شاید کوئی تیاریاں کی جا رہی ہیں, کہیں سے پھر استحکام جو تھوڑا سا قطروں میں ہمیں نصیب ہوا ہے اس کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں یوں لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس طوفان کے آگے کچھ نہ کچھ بند ضرور باندھ دیا ہے. اچھا, اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج کی سماعت اتنی اہم تھی جو سپریم کورٹ میں کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرائیں ہیں, علیمہ خان صاحبہ اور دوسری بھی جو ان کے ہمشیرہ ہیں, وہ بھی آج سپریم کورٹ آئی تھیں اور وہ سمجھ رہی تھی کہ آج کوئی ریلیف ملے گا. اور بہت سارے وکلاء کی تعداد بھی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہو رہی تھی وہاں پہ کھچا کھچ بھر گیا تھا کمرہ عدالت, اور وہ تھی. اچھا, کچھ جو آئینی ماہرین اور قانونی ماہرین ہیں وہ پہلے بھی اسلام آباد کے جو ڈسٹرکٹ وہ جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے نقطہ اٹھاتے رہے ہیں کہ مطلب شاید کچھ عجلت کا مظاہرہ ہوا ہے, شاید کیا گیا, لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کل وہ بھی متنازع ہو گیا کہ آپ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے ریمیڈی کا. آپ ریمیڈی کا فورم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, اور امید اگر ان کو ہے تو وہاں سے رکھنی چاہیے اور وہاں جلدی سماعت ہونی چاہیے اور فیصلہ ہونا چاہیے. تو یعنی کہ اگر جسٹس جو جج دلاور صاحب ہمایوں دلاور, ان سے غلطی ہوئی ہے, عجلت میں فیصلہ ہوا ہے, تو کل سپریم کورٹ نے اس سے بھی زیادہ عجلت میں ایک ایسا فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے جو اس کا مینڈیٹ میں یعنی نہیں ہے. سپریم کورٹ ڈائریکٹلی ٹیک اپ نہیں کر سکتی. ایک پروسیس یہی ہے کہ ٹرائل کورٹ جائے گا فیصلہ ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ اگر کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں. تو بیسیکلی یعنی دونوں سائڈوں سے ایک سب سے چھوٹی کورٹ اور سب سے بڑی کورٹ کی طرف سے تھوڑی عجلت نظر آئی ہے. دیکھیے بہت بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ عدالتوں کو اب اپنی بدنامی کا, اپنے فیصلوں کے غلط ہونے کا, آئین شکنی کا اب کوئی خوف نہیں رہا. ماضی میں ایک نہیں دسیوں فیصلے اس طرح ہو چکے ہیں. آپ اسمبلیوں کے فیصلے لے لیں جو پنجاب اور KPK کے حوالے سے کیا کھیل کھیلا گیا, یہاں پر کیا تماشا بنایا گیا عوام کے مینڈیٹ کا, اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلا. اچھا عمار صاحب, ایک سکون کا سا ماحول تھا 9 مئی, چلو جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے جو کریک ڈاؤن ہوا اور جو PTI چیئرمین بھی جیل میں چلے گئے, اس کے بعد سے ایک سکوت سا تھا. تو گزشتہ کچھ دنوں سے اس میں ہلچل سی مچی ہے. جیسے پہلا کنکر صدر عارف الوی صاحب نے پھینکا تھا اس دن ٹویٹ کر کے, اس کے بعد کل سپریم کورٹ کی طرف سے جس طرح کہا گیا, اور اتنا بھی کہا گیا کہ کیا میں ریلیو کر دوں, ان کو ریلیز کر دیں عمران خان صاحب کو. تو بیسیکلی اور یعنی نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں سائڈوں سے کافی مزاحمت آ رہی ہے اور یہ بات سامنے آ رہی ہے. اس کے آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ صدر عارف الوی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں, یہ دونوں حضرات اگلے مہینے جا رہے ہیں ایسے؟ جی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے جو ان کے دل میں ہے وہ ہم نہیں جان سکتے. پہلی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان میں اتنی دانش نہیں ہے کہ نوشتہ دیوار کو پڑھ سکیں, جو کچھ آگے ہونا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے نوشتہ دیوار کو پڑھ لیا ہے, لیکن یہ اپنی ذات کو پاک کرا کے ایک دفعہ پھر ان صفوں میں جانا چاہتے ہیں جن صفوں سے پاکستان کے خلاف تخریب کا آغاز ہوا تھا. یعنی بندیال صاحب کو ہی پتہ ہوگا, عمران خان اگر فرض کیجئے اس کیس میں رہا ہوتے ہیں تو اگلے کسی اور کیس میں دھر لیے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب جیل سے نعرے لگاتے ہوئے وکٹری سائن بناتے ہوئے نکل جائیں گے. اسی طرح صدر عارف الوی کا بھی معاملہ ہے. ان کو
پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد یہ ملک تبدیل ہو چکا ہوا ہے، اس کے باوجود ٹویٹ والی اور پھر جو اپنے سیکٹری کو فارغ کرنے والی حرکت کی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے وقار کو زخم پہنچانا اور اپنے آپ کو پاک اور پوتر کر کے سائڈ پر کر لینا، کیونکہ آئندہ مسئلہ آنے والا ہے مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کی قیادت کا، اور یہ دونوں اصحاب جو ہیں یہ جب تک کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کریں گے لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو شاید اس میں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ چلیں ناظرین، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہونی تھی، چیف الیکشن کمشنر کو انوائٹ کیا تھا صدر صاحب نے کہ آج مجھ سے ملیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، انہوں نے خط لکھا بڑا تفصیلی واپس، جس طرح کہ صدر صاحب کو جوابی خط آج کل بڑے آ رہے ہیں، ان کے سیکٹری نے بھی خط لکھا تھا، آج انہوں نے بھی خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ قانون میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جا چکی ہے، اب الیکشن کی ڈیٹ دینا الیکشن کمشنر کا کام ہے، چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے اور الیکشن کمیشن کا کام ہے، صدر کا کام نہیں ہے، تو یہ بنتا نہیں ہے کہ میں آپ سے مشاورت کروں یا آپ مجھ سے کریں، یہ میرا مینڈیٹ ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے بھی ان کو انکار کر دیا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید صدر صاحب یونیلیٹرلی اناؤنس کر دیں الیکشن کی ڈیٹ کا، تو یہ تنازع کس کروٹ بیٹھے گا اور چیف الیکشن کمشنر کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، چیف الیکشن کمشنر کو صدر کسی طرح بھی قانون کی کسی شق کے تحت انفلوئنس نہیں کر سکتا، اور صدر نے مجھے وہ جو میں نے عدالتوں کے حوالے سے بات کی کہ کچھ اداروں کو اب اپنی تضحیک اور توہین کی پرواہ نہیں رہی، وہ شاید اس کو اپنے لیے بڑی بات سمجھتے ہیں۔ اب صدر کو بھی پتہ تھا کہ اس طرح کا وہ خط موجودہ معروضی حالات میں لکھیں گے تو اس کا جواب کیا ہوگا، جس طرح بندیال صاحب کو پتہ تھا کہ اگر عمران خان کے حوالے سے وہ اس طرح کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان کسی اور کیس میں پکڑے جائیں گے۔ دونوں جگہ سے ایک ہی سوچ اور ایک ہی طرح کی سازش کار فرما نظر آتی ہے۔ صدر نے بھی ایک ٹویٹ کیا، سارا دن صدر ٹرینڈ رہے ٹویٹر پہ، بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ۔ پھر کیا ہوا؟ کیا آرمی ایکٹ کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس میں کوئی نئی بات ہمارے سامنے آئی ہو؟ وہی سب کچھ اسی روٹین کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب جو چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے خط لکھا ہے، تو جب الیکشن کمشنر نے واپس خط لکھ دیا تو اس خط کا اندازہ ہوگا عارف الوی کو، قانونی ماہرین کی بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے، کہ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود یہ خط لکھا گیا، اس لیے کہ ایک سٹیج پہ اب پی ٹی آئی کی قیادت کی ریس لگی ہوئی ہے، دیکھیں اس میں کون جیتتا ہے اور اس کے لیے کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ مار صاحب۔ تو آپ نے ناظرین دیکھا کہ آج ہم نے 2-3 ایشوز پہ بات کی ہے، جو ہلچل مچی ہوئی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ 16 ستمبر جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے اور 9 ستمبر صدر عارف الوی اپنی مدت پوری کریں گے، اس وقت تک یہ کیفیت ابھی شاید آگے جائے گی اور اس کے بعد ہی کوئی ایک اصطلاحاتم کو سکون ملے گا۔ جب تک آپ دیکھتے رہیے VNews.pk۔